اپنے پسندیدہ شاعر کی ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لیے اینا مشاعرہ آج ہی سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ طالبہ بھی ہیں، اردو کے استاد بھی ہیں، اردو پڑھاتی ہیں، اردو میں سوچ رہی ہیں، اردو میں لکھ رہی ہیں۔ اس شعر کے ساتھ میں زینب سعیدی کو دعوت دوں گا کہ عالم ہما حمایت ہوں۔ ہما کا لفظ آتے ہی فہیم صاحب کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے، وہ معاملہ بول جاتا۔ عالم ہما حمایت ہوں، خلق خدا شہلایت ہوں، ای نرمی سے شہلائے تو آبود رسم کافی تشریف لائیے اور پیار سے بس یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین اور حضرات کو ادب عرض کرتی ہوں اور شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ مجھ کو اس خوبصورت محفل میں شرکت کرنے کا موقع دیا۔ شکریہ۔ میں ایران سے ہوں، لیکن یہ بات بتانا چاہتی ہوں کہ میری ممبئی مرغیا ہے۔ میرا مقالہ کا عنوان ہے ایران میں اردو زبان اور ادب۔ قدیم تاریخ ہندوستان قدیم تاریخ اور عظیم ثقافت کی حامل سرزمین ہے اور اس کے اپنے عظیم ہمسایہ ملک ایران سے گہرے تعلقات رہے ہیں۔ ایران اور فارسی زبان کا ہندوستان کے رسم و رواج، حالات زندگی اور زبان و ادب پر گہرا اثر رہا ہے۔ اسی لیے ایرانی لوگوں کو بڑے صغیر کی تہذیب اور ثقافت سے دلچسپی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ایران کے لوگوں کے لیے اردو زبان اور ادب کو سیکھنا ایک اچھی بات ہوگی۔ ہندوستان میں مغلوں کی حکومت اور فارسی زبان کی مقبولیت سے ایران اور ہندوستان کے درمیان تعلقات میں ایک نئے باب کا آغاز کیا۔ ہندوستان میں فارسی زبان کی لگ بھگ 1000 سالہ تاریخ میں سائنسی اور ثقافتی تحریریں اس قدر لکھی گئی ہیں کہ ان کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ ایرانی تہذیب اور ثقافت نے اس طویل عرصے میں ہندوستانی روح و فکر پر اس طرح سے احاطہ کیا کہ ہندی ثقافت کا حصہ بن گئی، جیسے اس کو الگ کرنا ممکن نہ تھا اور نہ ہے۔ فارسی زبان کی سرکاری حیثیت، ادبی اور علمی مقام نے ہندوستانی زبانوں اور لہجوں پر گہرا اثر ڈالا ہے۔ اردو زبان کی پیدائش میں اس کا ایک اہم رول ہے۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اردو زبان دنیا کی دوسری زبانوں کے مقابلے میں فارسی زبان سے کافی مشابہت رکھتی ہے۔ کیونکہ فارسی اور اردو ایک دوسرے سے بہت گہرا تعلق رکھتے ہیں، جب ایرانی لوگ اردو سنتے ہیں تو اس کے بہت سارے الفاظ سمجھ جا سکتے ہیں، لیکن اس کے سیکھنے کے لیے انہیں زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، کیونکہ تلفظ، گرامر اور بہت سے الفاظ اور فقرے فارسی سے مختلف ہیں۔ نیز بہت سے الفاظ جو فارسی اور اردو کے درمیان عام ہیں، معنی میں مختلف ہیں۔ مثال کے طور پر اردو میں لفظ رفتار کا مطلب اسپیڈ ہوتا ہے اور فارسی میں اس کا مطلب بیہیویئر ہوتا ہے، یا کچھ ایسے الفاظ جو آج کل ایران کی فارسی میں ترک کر دیے گئے ہیں وہ آج اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ ایرانیوں کے اردو سے واقف ہونے کا سب سے اہم عنصر بالی ووڈ کی فلمیں ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ ان فلموں کی زبان اکثر اردو ہوتی ہے اور وہ اسے ہندی سمجھتے ہیں، یعنی اگر آپ ایرانی عوام سے اردو، ہندی، بنگالی، پنجابی، مراٹھی اور دیگر مقامی زبانوں میں بات کریں، وہ سبھی کو ہندوستانی سمجھتے ہیں۔ وہ حیرت زدہ ہوتے ہیں جب انہیں سمجھا جاتا ہے کہ بالی ووڈ کی زبان اردو ہے، کیونکہ عام لوگ اردو کو پشتو کی طرح اس کی سطح اور پاکستان کی زبان سمجھتے ہیں، افغانستان اور پاکستان کی زبان سمجھتے ہیں۔ تاہم ایران میں بالی ووڈ فلموں کے بہت سارے مردہ ہیں، کچھ ان کے
مکالموں اور گانے کو محفوظ رکھتے ہیں، کچھ اپنے گھروں کی دیواروں پر اداکاروں کی تصویر لگاتے ہیں، کچھ پرانے فلموں کو اپنی پرانی یادوں کا ایک حصہ جانتے ہیں، اور کچھ لوگ میری جیسی ان فلموں کے واسطہ ہندوستان سے پیار کرتے ہیں اور اردو زبان کی ہندوستانی تاریخ اور ثقافت سیکھنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ بہت سی ایرانی فلموں اور تھیٹروں میں وہ بالی ووڈ فلموں اور اداکاروں کی تقلید کرتے ہیں اور ان کے ڈائلاگ کو دہراتے ہیں۔ 4 سال پہلے ایران میں ہندوستان سے ایک مسافر کے عنوان سے ایک سیریز بنائی گئی تھی۔ فلم کا مرکزی کردار سیتا نامی ایک ہندوستانی لڑکی تھی جو اپنے ایرانی منگیتر کی خاطر ایران گئی تھی۔ اس فلم کی اداکارہ ایرانی تھی۔ اس سیریز کے بہت سارے مداح تھے اور لوگ اسے اب بھی یاد رکھتے ہیں۔ فلم کے کچھ حصے ایک ایسے امام بارگاہ میں شوٹنگ کیے تھے جنہیں آج سیتا امام بارگاہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آج بھی بہت سے لوگ اس فلم کے اردو اور فارسی گانے کو یاد کرتے ہیں۔ اردو زبان ایران میں طویل مدت تک ناشناختہ رہی۔ یہاں اردو کو ایک زبان کے طور پر روشناس کرنے والوں میں ایک اہم نام سید محمد تقی فخر دائی گیلانی کا ہے، جو کہ ایک ایرانی عالم تھے۔ انہوں نے 1905 میں اپنے استاد کے فرمان پر اور اسلامی امور کی ذمہ داری کے بنا پر ہندوستان کا سفر کیا۔ سید محمد تقی فخر دائی گیلانی 15 سال کے قریب ہندوستان میں مقیم رہے۔ سید محمد تقی فخر دائی گیلانی 15 سال کے قریب ہندوستان میں مقیم رہے اور کچھ عرصہ علی گڑھ میں فارسی، عربی اور فلسفہ پڑھاتے رہے۔ اس دوران انہوں نے شبلی نعمانی کی شعر العجم، الکلام، سوانح مولانا ابو، کتب خانہ سکندریہ وغیرہ جیسی چند اہم کتابوں کو اردو سے فارسی میں ترجمہ کیا۔ ایران واپس آنے کے بعد اس طرح انہوں نے اردو زبان کی بنیاد رکھی۔ ایران میں اردو زبان کی سرکاری تعلیم کی شروعات لگ بھگ 1956 سے ہوئی۔ اس دور میں تہران یونیورسٹی کے شعبہ زبان و ادب میں شوق رکھنے والوں کے لیے صرف چند یونٹس میں اردو زبان سکھائی جاتی تھی۔ 1969 میں تہران یونیورسٹی میں غیر ملکی زبان و ادب کا شعبہ قائم کیا گیا اور 1988 میں اس شعبے کو کالج کے طور پر تسلیم کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جرمنی، انگریزی، اطالوی، روسی اور فرانسیسی زبانیں بھی فارسی ادب کالج سے یہاں منتقل کر دی گئی۔ ایران میں 1991 سے اردو زبان کی سرکاری تعلیم شروع ہوئی۔ ڈاکٹر محمد خان میر صاحب، ڈاکٹر شاہد چودھری صاحب اور ڈاکٹر شہریار باحیدر نقوی صاحب کی کوششوں سے اردو زبان اور ادب ایک الگ نصاب کے طور پر اس کالج میں داخل ہوئی اور اسی طرح بی ایڈ کورس کا آغاز ہوا۔ 2008 میں جب جناب ڈاکٹر کیو مرسی صاحب اردو شعبہ کے منتظم اور صدر بنے، انہوں نے ایران کی وزارت تعلیم سے لائسنس حاصل کر کے اردو زبان اور ادب میں MA کے کورس کو تہران یونیورسٹی میں آغاز کیا۔ MA کے کورس میں داخلے کے لیے طالب علموں کو داخلے کے امتحان میں کامیاب ہونا پڑتا ہے، تب بھی کورس میں داخلہ ملتا ہے۔ اس وقت شعبہ اردو تہران یونیورسٹی میں 2 سطحوں پر اردو زبان و ادب کی تعلیم جاری ہے۔ ایک BA آنرز اردو زبان اور ادب میں اور 2 MA آنرز اردو زبان اور ادب میں۔ اردو زبان اور ادب BA کورس میں پڑھنے کے لیے درخواست دہندگان کو داخلہ کے امتحان کو کامیاب کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ امتحان فارسی زبان اور ادب، عربی زبان، مذہبی علوم درخواست دہندے کے مذہب کے مطابق کے حوالے سے ہوتا ہے۔ BA کے نصاب حسب ذیل ہیں: اردو زبان کی مبادیات، اردو دستور، جملہ سازی اور مضمون نگاری، اردو پڑھنا، اردو مکالمہ، ترجمہ، لسانیات، اردو نظم، اردو بولنے والوں کی تہذیب
تہذیب اور ثقافت، اردو ادب کی تاریخ اور اردو ادب کی مختلف قسم کی قسم۔ اردو زبان و ادب کے ایم کورس میں داخلہ کے امتحان کے لیے اردو گرامر، اردو تحریریں، منظوم ادب، منثور ادب، اردو ادب کی تاریخ، سیاسی، ثقافتی، ادبی اور معاشرتی تحریروں کا ترجمہ لازمی ہے۔ ہر کورس میں عام طور پر 9 طالب علم ہی ایم کورس میں داخلہ لے سکتے ہیں۔ ایم کا نصاب حسب ذیل ہے: اردو ادب 20ویں صدی میں، تحقیق کا طریقہ، کلاسیکی شاعری، اردو ادبی تحریکوں کا مطالعہ، اقبال شناسی، ادبی تنقید، ولی میر اور سودا کا خصوصی مطالعہ، ادبی تحریر، منثور ادب، مجید امجد وغیرہ کا خصوصی مطالعہ، مقالہ کلاسیکی اور جدید دور کے اہم اسالیب، شعراء اور مصنفین اور ان کے اہم کارناموں کا تفصیلی طور پر مطالعہ کیا جاتا ہے۔ ادب کا مطالعہ یہاں بھی کلاسیک اور جدید کی تقسیم سے کیا جاتا ہے۔ کلاسیکی شاعری میں ولی میر، تقی میر، مرزا محمد رفیع سودا، خواجہ حیدر علی آتش، غالب، مومن اور ذوق کی شاعری شامل ہے۔ جدید دور کی شعراء میں نون میم راشد، مجید امجد، میراجیل، فیض احمد فیض وغیرہ شامل ہیں۔ ایک بہت اہم سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ اردو زبان کے گریجویٹ اپنی تعلیم کو مکمل کرنے کے بعد کیا پیشہ اختیار کرتے ہیں۔ مجموعی طور پر زیادہ تر طالب علم پڑھنا، پڑھانا اور ترجمے کے پیشے سے منسلک ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ طالب علم شاعری اور نثر نگاری سے بھی شوق رکھتے ہیں۔ وہ مقررہ کام کے لیے خبر رساں ادارے، انٹرنیٹ سائٹس، انٹرپرائزز اور اس طرح کے دوسرے ادارے سے منسلک ہوتے ہیں۔ اگر اردو ترجمے کے حالات کا ایران میں جائزہ لینا چاہیں تو صرف ایران کے ایک شہر کو ہمارے سامنے آتے ہیں۔ قوم فاطمی معصومہ کا مدفن ہے اور ہمیشہ بڑے مذہبی علماء کی رہائش گاہ رہا ہے۔ اسی وجہ سے بہت مذہبی مدارس اس شہر میں ہیں اور ہندوستان کے بہت سے مذہبی علماء اور طالب علم یہاں رہتے ہیں۔ یہ لوگ مذہبی کتب کا فارسی سے اردو میں ترجمہ کرتے ہیں۔ کچھ ادارے بھی ضرورت کے مطابق اردو فارسی ترجمے پر کام کرتے ہیں، جیسے اسلامی دائرۃ المعارف، اسلامی ثقافت و رابطہ کی تنظیم وغیرہ اس میں شامل ہیں۔ ایران میں اردو زبان کے کچھ کتب خانے بھی ہیں، جیسے آیت اللہ نجفی کا کتب خانہ۔ یہ کتب خانہ بہت قدیم اسلامی مخطوطات اور کتب کی مقدار و معیار کی بنا پر اسلامی دنیا کا تیسرا کتب خانہ ہے۔ استنبول کا سلیمانیہ کتب خانہ اور قاہرہ کا دارالکتب کے بعد یہ بہت اہم ہے۔ 75,000 سے زیادہ فارسی، عربی، ترکی، اردو، پشتو وغیرہ کی پرانی کتابیں یہاں موجود ہیں۔ فارسی زبان اور ادب کا ثقافتی سینٹر کا کتب خانہ۔ اس سینٹر کا شمار ایران کے اہم ثقافتی اداروں میں سے ایک ہے۔ اس سینٹر میں فارسی زبان کی توسیع، اضافہ اور اس کا خیال رکھنا ہے۔ اس کے کتب خانے میں دوسرے زبانوں کے ساتھ ساتھ اردو زبان اور ادب کی ہزاروں کتابیں بھی موجود ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی کتب اور دستاویزات کا مرکز۔ یہ ایک تعلیمی، علمی اور خدماتی مرکز ہے جو ایرانی صدر کے زیر نگرانی میں ہے۔ یہاں لگ بھگ 500 سے زیادہ اردو کتابیں ہیں۔ ان کے علاوہ آستانہ قدس رضوی کی کتب خانے، میوزیم اور دستاویزات کا مرکز، تہران یونیورسٹی کی پردیسی زبان اور ادب کا شعبہ اور امام علی خصوصی لائبریری میں بھی اردو کتابیں بڑی حد تک موجود ہیں۔ ایران میں ویب سائٹس میں اردو زبان میں سب سے زیادہ کام ہوتا ہے۔ بہت سے نیوز ایجنسیز، سیاسی اور مذہبی ویب سائٹس میں اردو زبان بھی موجود ہیں اور دن بہ دن اپ ڈیٹ ہو جاتے ہیں۔ سحر بین الاقوامی ٹی وی چینل۔ اس کا شمار ایران کے بین الاقوامی چینلز میں سے ہے۔ یہ چینل مختلف زبانوں میں کام کرتا
آذری، کردی اور اردو۔ اردو سحر نے 2001 سے اپنے کام کو آغاز کیا ہے۔ اس کا مقصد مسلم ہندوستانیوں اور دنیا کے سارے اردو بولنے والوں کے لیے پروگرام دکھانا ہے۔ اردو سحر کو روزانہ 24 گھنٹے تفویض ہے۔ جب اردو زبان کے حالات کے متعلق ایران میں بات ہوتی ہے، اقبال اور اقبالیات کا ذکر بہت اہم ہے، کیونکہ اقبال نے اپنی اردو اور فارسی شاعری میں ایرانیوں اور ایران کے اہم ثقافتی لوگوں کا بہت ذکر کرتے ہیں اور ان کے عارفانہ اور حکمت آمیز خیالات کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ یہ بڑے فلسفی اور شاعر اپنی فارسی شاعری کی وجہ سے ایرانی ادیب اور عام لوگوں کے درمیان بہت مشہور ہیں۔ اقبال کی شاعری بڑے لوگوں جیسے محمد تقی بہار، دلخدا، مینو وغیرہ کے تعارف سے ایرانیوں کی توجہ کو اپنی طرف کھینچا، اور اقبال کے بارے میں پہلی کتاب 1947 میں اقبال کی موت کے 4 برس بعد لکھی گئی۔ یہ ایک چھوٹی کتاب تھی جسے مرحوم محمد تقی مقتدری، متفکر اور شاعر اسلام کے نام سے معرض وجود میں لائے۔ ایران کے اسلامی انقلاب کے بعد ایرانی ریسرچ اور ادیبوں نے اس عظیم شخصیت کے کاموں کو پہلے کی نسبت زیادہ گہرائی سے پڑھنا شروع کیا۔ اسی لیے کرسس نے بھی اقبال پر زیادہ توجہ دی اور اس طرح دین دن ایران میں اقبالیات پر زیادہ سے زیادہ کام ہوا۔ حالیہ برسوں میں اقبال کے حوالے سے مختلف کانفرنسز اور اینیورسریز ایران میں منائی جاتی ہیں اور ان میں اقبال کے خیالات اور کاموں کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہر سال بر صغیر سے تقریباً 300,000 سیاح ایران میں تشریف لاتے ہیں۔ ان میں سے بہت سے لوگ زیارت کے لیے اس ملک میں اور خاص طور سے 2 زیارتی شہر یعنی مشہد اور قم جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے اردو ان علاقوں میں ایک معروف زبان ہے اور بہت سارے ایرانیوں نے ان سیاحوں سے منسلک ہونے کی وجہ سے اردو زبان کو سیکھے ہیں۔ ایران میں اردو زبان پر گزشتہ برسوں سے توجہ دے رہی ہے، مثلا اردو زبان کی تعلیم، فارسی سے اردو میں کتابوں کا ترجمہ، اقبالیات وغیرہ، لیکن یہ سب ایک مربوط شکل میں موجود نہیں ہے۔ ماضی سے آج تک ایران اور ہندوستان کے درمیان گہرے تعلقات کے پیش نظر انہیں مزید گہرا کیا جانا چاہیے۔ کوریا ایک ایسا ملک ہے جس کا ایران کے ساتھ رشتہ ہندوستان اور ایران کے مابین جیسے بالکل نہیں ہے، لیکن اس نے اپنی زبان کے لیے اتنا عمدہ کام کیا ہے کہ بہت سارے ایرانی اسے سیکھتے ہیں۔ ایران میں اردو کی ترویج اور توسیع کے لیے آگے دونوں فارسی اور اردو بولنے والوں کے لیے کچھ تجاویز دیے گئے ہیں۔ اردو کی جدید اور کئی قسم موضوعات کی کتابوں اور میگزینز تک آسانی سے رسائی، فارسی کی ادبی اور ثقافتی کتابوں کے اردو میں ترجمے پر زیادہ زور دینا، آج کی اردو ادب سے معلومات حاصل کرنا، اردو زبان اور ادب طالب علموں کے لیے بھارت میں شارٹ کورسز منعقد کرنا، ہندوستانی فلموں میں ان کے رہن سہن کے طریقہ پر زیادہ زور دینا، ایران میں ہندوستان کے سفارت خانے میں اردو زبان کے حوالے سے زیادہ